السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سابق وزیراعظم عمران خان کی صحت اور علاج کا معاملہ اب صرف ایک طبی معاملہ نہیں رہا، بلکہ عدالتی ریلیف ملنے کے بعد اب یہ معاملہ قانون، سیاست اور حکومتی موقف کے درمیان ایک نئی کشمکش کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کے لیے ہسپتال منتقلی کا راستہ کھلتا ہے، تو دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ جس فیصلے کو کل تک حکومتی صفوں میں کوئی عدلیہ کی آزادی کی دلیل قرار دے رہا تھا، کوئی اسے میرٹ پر مبنی فیصلہ قرار دے رہا تھا، آج وہی حکومت اسی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست لے کر دوبارہ عدالت پہنچ گئی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ قیدی کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے جیل رولز میں ایک واضح طریقہ کار موجود ہے۔ ہسپتال منتقل کیے گئے قیدی کی پولیس نگرانی بھی لازم ہے، اور یہ کہ متعلقہ چیف کمشنر کو نوٹس دیے بغیر ایسا حکم جاری کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق بانی تحریک انصاف عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد معاملہ قانونی مراحل سے گزر رہا تھا، اور سپریم کورٹ کے سامنے اس نوعیت کے معاملے میں جیل رولز اور قانونی طریقہ کار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ عدالت کے حکم پر نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن یہ معاملہ صرف قانونی نکات تک محدود نہیں رہا، بلکہ گزشتہ روز کے اس اہم عدالتی فیصلے پر آج حکومت نے اپنا سیاسی موقف بھی کھل کر سامنے رکھ دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جہاں عدالتی فیصلہ سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے تضاد سے بھرپور رویوں پر تنقید کی، تو وہیں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کسی بھی قسم کی ڈیل کے تاثر کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور ادارے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں جیل سے ہسپتال اور ہسپتال سے بنی گالا یا نتھیا گری جائے گا، لیکن وہ واپس جیل جائے گا۔ کسی عام ٹویسٹنگ سے، ڈکٹیٹ کرنے سے، سڑک بلاک کرنے سے، جلسہ رکھنے سے، حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا۔ اور پھر مجھے بتائے اب کون سیاست کر رہا ہے؟ اس فیصلے کو ان جج صاحبان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے این آر او سے جوڑ غلط فہمی میں خود ہی کہانیاں بناتے ہیں، پہلے ہسپتال جائے گا، پھر بنی گالا جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے، کوئی کہانی نہیں اس کے پیچھے۔ یہاں سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور یہ بہت دیر اسی طرح ہی آپ کو ٹھیک چلتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تو جہاں اس فیصلے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے خوشائن قرار دیا، تو وہیں عدالتی فیصلے کو لے کر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے رد عمل میں واضح فرق نظر آیا۔ کسی نے فیصلے کو میرٹ پر مبنی قرار دیا، کسی نے اسے خوشائن قرار دیا، کسی کے نزدیک یہ عدلیہ کی آزادی کی دلیل تھی، جبکہ دوسری جانب اسے بانی تحریک انصاف کے لیے غیر معمولی ریلیف اور این آر او کے تاثر سے بھی جوڑا گیا۔ یعنی ایک ہی فیصلے پر ایک ہی جماعت کے اندر مختلف سیاسی تشریحات سامنے آئی۔ یہی تضاد اب حکومت کی نظر ثانی درخواست کے بعد مزید نمایاں ہو گیا ہے، کیونکہ اگر فیصلہ واقعی میرٹ پر تھا تو پھر اس پر نظر ثانی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اگر حکومت کے مطابق جیل رولز اور قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا تھا تو پھر اسی فیصلے کو عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی مثال کیوں کہا گیا۔ دوسری جانب عدالتی فیصلہ سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت بھی اس معاملے پر غیر روایتی طور پر محتاط نظر آ رہی ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے مختلف حلقوں کی جانب سے جہاں ڈیل کے تاثر کی تردید کی، وہیں محسن نقوی سے رابطوں پر انہوں نے جواب دینے سے گریز بھی کیا۔ میں آپ کو بڑا کیٹیگریکلی کہوں، خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ خان صاحب کو تسی اگر کسی بہانے جیل میں رکھو گے، وہ ایک گھنٹہ ہاسپٹل میں نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ جیل کو ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف ہماری ریکویسٹ ہے کہ علاج کے سلسلے میں ہاسپٹل جانا بڑا ضروری ہے۔ سر، حکومت کی طرف سے کوئی رابطے میں محسن نقوی صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ یا اسپتال منتقلی والے معاملے پہ؟ دیکھو، وہ بعد میں بات کریں گے۔ جہاں تحریک انصاف محتاط رویہ اختیار کر رہی ہے، وہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے آج سوشل میڈیا پر ایک معنی خیز پوسٹ کی کہ شہباز شریف کی حکومت چند دن کی مہمان ہے، جہاں بچھوؤں کا بل ہو وہ وہاں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ ایک بات بالکل طے ہے کہ مائنس عمران خان فارمولہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آج ایک اہم پریس کانفرنس میں ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی شہباز حکومت کے لیے یہ کہہ کر خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ دال میں کچھ کالا تو ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں اب سوال صرف یہ نہیں رہا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو ہسپتال کب منتقل کیا جائے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ حکومت کی نظر ثانی درخواست کا انجام کیا ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو برقرار رکھے گی یا حکومتی اعتراضات کو تسلیم کرے گی؟
کیا عمران خان کی ہسپتال منتقلی واقعی صرف ایک طبی اور قانونی معاملہ ہے یا پھر اس کے گرد پیدا ہونے والا سیاسی بیانیہ آنے والے دنوں میں ایک نئی کشمکش کو جنم دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، جب ایک ہی فیصلے پر حکومتی صفوں میں اتنے مختلف موقف سامنے آئے تو اصل حکومتی پوزیشن آخر ہے کیا؟ اور بقول اپوزیشن لیڈر، کیا شہباز حکومت کے دن واقعی گنے جا چکے ہیں اور کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے؟ ناظرین، تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب، اور دو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم ولی صاحب اور عمر دراز گوندے صاحب۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے کوثر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، سپریم کورٹ کا کل ایک فیصلہ آیا عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے۔ آپ کے رہنماؤں نے پہلے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا، ویلکم کیا، راتوں رات اس کے بعد حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ شام کو وزیر قانون نے کہا جی اپیل کریں گے، آج اپیل فائل کر دی۔ کیا ہو گیا؟ سمجھ نہیں آئی، دیر سے سمجھ آئی، یا ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہوا کیا آخر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منصور، ڈر گئے؟ ہم تو بہت خوش ہوئے کہ وہ شخص جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکیاں دیتا تھا، وہ شخص جو کوئی بیمار ہو اس کا مذاق بناتا تھا کہ میں تو رپورٹس دیکھ کے ڈر گیا، یہ نئی بیماری آ گئی، پہلے تو میں نے سنا ہی نہیں تھا، مطلب پلیٹلیٹس کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ ہوتا کیا ہے۔ مگر اس طرح کے مذاق کرنے والا شخص جب خود جیل سے اسپتال منتقل ہوتا ہے تو وہ جس کو گناہان کبیرہ میں شمار کرتا تھا کہ کوئی بندہ، کوئی قیدی جب بیمار ہوتا ہے وہ اسپتال جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، مطلب بیماری نہیں ہوتی، ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ایک دن دکھایا اس کو، اور ہر بندے کے لیے درس ہے کہ کوئی بڑا بول نہ بولو، انسان اس چکی میں آ جاتا ہے۔ بالآخر وہ آیا اور وہ گیا۔ اس پہ گیا تو ہے ہی نہیں، آپ نے روک دیا۔ مطلب روکا۔ ایک شخص جو پرائیویٹ اسپتال کے اندر جا رہا ہے اس پہ ایک اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے نا جی، اسی پہ بات ہوئی نا۔ وزیر قانون نے کوئی اور تو نہیں کہا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر علاج کے لیے عدالت کوئی حکم دیتی ہے، کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو ہم اس کی پاسداری کریں گے، لیکن ساتھ یہ چیز ہے کہ جہاں سرکاری اسپتال کے اندر پمز میں پورا علاج ہو رہا تھا، جو مطلوبہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو علاج کا طریقہ کار تھا، وہ ہر سہولت عمران خان کو وہاں پہ مہیا کی گئی۔ کوثر صاحب، یہ کل کو نا پتہ کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ یاد اس طرح رکھا جائے گا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میاں صاحب صرف پرائیویٹ ہسپتال نہیں گئے، پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کے انگلینڈ ہی چلے گئے، اور کسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے کس ہسپتال میں جانا ہے، اپنی مرضی سے جس مرضی ہسپتال میں آپ نے علاج کرانا تھا، جس شہر میں جس ملک میں آپ نے کروانا تھا آپ نے کروایا۔ آپ کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان، پہلی بات تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ وہاں تک معاملہ جانا نہیں چاہیے تھا، چلا گیا، ان کو آرڈر آ گیا شفٹ کر دیں۔ آپ کو وہ بھی نہیں پسند کہ نہیں ایو ہی نہیں ہوئے گا، ہم بتائیں گے کہ کس ہسپتال میں آپ نے جانا ہے۔ یو تھنک سیاسی طور پہ کیا یہ بات کبھی کل کو یاد نہیں رکھی جائے گی جب ریکارڈ لکھا جا رہا ہوگا؟ جس طرح آج آپ ان کی جگتوں کا، ان کے مذاق کو مجھے کوٹ کر رہے ہیں، آپ کے بھی یہ سٹیپس آج سے 5-10 سال کے بعد کوٹ کیے جائیں گے۔ لیکن تاریخ تو پھر ساری چیزیں یاد رکھے گی، یہ نہیں یاد رکھے گی کہ ہم نے، تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے وہاں پہ بھی میاں نواز شریف کی بیماری کو مذاق بنایا گیا۔ یہاں پہ تو لوگ باتیں کر سکتے ہیں نا، جو صحافی ہیں، یوٹیوبر جن کو کہا جاتا ہے، ہم نے تو وٹنس کیا ان چیزوں کو۔ ہم اسپتالوں میں میاں نواز شریف کے پیچھے پیچھے بطور جرنلسٹ وہاں پہ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ کون سے اسپتال میں میاں صاحب گئے، جن پلیٹلیٹس کا مذاق اڑایا گیا وہ کس حد تک ان کی طبیعت وہاں پہ خراب تھی۔ ہم اینی شاہد ہیں اس چیزوں کے، ہم نے تو اس سے بالکل انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آپ کا ہر احتجاج ناکام ہو جائے، آپ کا ڈنڈے سوٹے بدماشی کی سیاست ناکام ہو جائے، وہ لابنگ فرم جو ہائر کی ہوئی تھی امریکہ کے اندر وہ ناکام ہو جائے، آپ کا جب ہر حربہ ناکام ہوتا ہے تو وہ نام نہاد نیلسن منڈیلا جو کبھی ڈٹ کے کھڑا تھا وہ جب گرتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا تو پورا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، آپ نے 48 گھنٹے میں خان صاحب کو نہیں شفٹ کرنا، ایسا ہی جو عدالت کا حکم ہے منوان اس پہ عمل ہوگا جی، یہ تو ہے نا، منوان عمل ہوگا۔ جہاں تک نواز شریف کا موازنہ نہیں وہ چھوڑ دیں، میں نہیں کرتا۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیجیے 48 گھنٹے میں سے 24 گزر گئے ہیں، 24 رہ گئے ہیں، پنڈی کی اڈیالہ جیل آپ لوگوں کے انڈر آتی ہے، شفٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیکھیں، جو وزیر قانون نے بات کی ہے وہ اگر ریویو پٹیشن دائر ہوتی ہے منصور، اس میں عدالت عالیہ کیا کہتی ہے، عدالت کیا حکم صادر فرماتی ہے، اس پہ بھی منوان عمل ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ جو 48 گھنٹے کا جو معاملہ ہے اس میں ضرور وہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے گا، عدالت کے حکم کی پاسداری کی جائے گی، یعنی اگلے 24 گھنٹے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ 48 گھنٹوں کا عدالت 24 گزر گئے نا، 24 گزر گئے ہیں تو میں نے کہا نا جی پاسداری کرے گی حکومت عدالت کے اس حکم کی، اچھا اس پہ تو بالکل عمل درآمد ہوگا۔ شفیع صاحب، یہ ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے ظاہری بات ہے، اب لگ تو امپریشن تو یہی رہا تھا، زیادہ تر لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جو ایک ٹپکل ایک جملہ ہے یہاں پہ کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے،
تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سارے معاملے پہ امپریشن تو یہی آ رہا تھا کہ تہاڈی گل ہو گئی ہے، تو نہیں ہوئی بات. مطلب یہ تو حکومت آپ لوگوں کے راہ میں ابھی بھی روڑے اٹکا رہی ہے کہ نہیں جی ہاسپٹل جائیں گے تو سرکاری ہسپتال ہی جائیں گے. سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں جہاں تک کل کی فیصلے کی بات ہے تو اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. وہ ایک آزاد ججز کا آزاد فیصلہ ہے جو کہ انصاف پہ مبنی ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جب فیصلہ آیا تو طارق فضل چودھری صاحب فلور پہ اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں من و تسلیم بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور جو اس فیصلے میں ہوگا اسی طرح امپلیمنٹیشن ہوگی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی صحیح اسی طرح کی بات کہی. پھر بیچ میں کچھ گھنٹے گزرتے ہیں, 5 بجے تحریری فیصلہ آتا ہے. تحریری فیصلہ جب پڑھا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. پھر 4 گھنٹوں کے بعد وزیر قانون ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نظر ثانی کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اس میں نظر ثانی کی کون سی بات ہے؟ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا, شروع میں آپ اس کو نہیں, اس میں شفیع صاحب ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قیدی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا میں نے کس ہسپتال میں جانا ہے, سرکار ڈیسائیڈ کرے گی. آپ ان کی تحویل میں سرکار ڈیسائیڈ کرے گی کس ہسپتال میں جانا. دیکھیں جو میڈیکل بورڈ تھا وہ تو اسی حکومت نے بنایا تھا. اس میڈیکل بورڈ نے ایک رپورٹ مرتب کی, وہ رپورٹ سپریم کورٹ پہ آئی, اسی کی بنیاد پہ 3 ججز نے فیصلہ سنا دیا. اس میں تو ہمارا کہیں سے کوئی انپٹ نہیں تھا. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا, پہلے یہ کہتے تھے کہ عدالت کا کام ہے, ملاقات کی بات کرتے ہیں تو عدالت کا کام ہے, شفا کا مطالبہ کرتے تھے عدالت کا کام ہے. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا, اب یہ روڑے اٹکا رہے ہیں. دیکھیں 48 گھنٹوں کے اندر اس بات پہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے. 24 گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں, 24 گھنٹے رہتے ہیں. اگر یہ نظر ثانی کرنے بھی چاہتے ہیں تو انہوں نے آج اپنی ایک پٹیشن جمع کر دیا جس پہ ابھی نمبر بھی نہیں لگا. تو بائی لا یہ ہے کہ نظر ثانی کی سماعت ہوتی رہے گی, لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. خان صاحب کو شفٹ کر دیں اگلے 24 گھنٹوں میں. نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ عدالت میں لگی ہے, اس پہ جو بھی کاروائی ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی. لیکن یہ کہتے تھے, پھر ان کے کچھ لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. آپ خود کہتے تھے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں, پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہائیبرڈ نظام ہے, پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا سیلیبس بھی ایک ہے. تو پھر ایک ہی فیصلے سے سازش کیسی ہو رہی؟ بات بڑی سمپل سی ہے. ان کو خوف ہے عمران خان کے نام سے, ان کو خوف آتا ہے اس شخص کے نام سے جس کا نام عمران خان ہے. فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے, اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہماری مشاورت اس وقت شروع ہے, ہم اپنا اگلا لائے عمل بھی دیں گے. اور آپ کی جو 27 تاریخ کی کال ہے وہ بھی ان فیلڈ ہے, برقرار ہے؟ بالکل, ہماری 27 تاریخ کی جو کال ہے وہ انٹیکٹ ہے. منصور صاحب 2 مطالبے افریدی صاحب نے رکھے تھے 5 اگست کے جلسے میں, جب ہم 27 کی تاریخ کا اناؤنس کر رہے تھے. اس میں ایک مطالبہ یہی تھا کہ جو فیملی کا مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو جو ہے شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ, بہنوں کے ہمراہ, وہ سپریم کورٹ نے کر انٹرویل کیا ہے. اس حکومت میں تو اتنا ظرف نہیں تھا, یہ تو چاہیے تھا یہ حکومت ان کو شفٹ کرتی, ہائر مورل گراؤنڈ ان کے پاس آج ہوتا, لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ نے انٹرویل کیا. اور یہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کیونکہ سپر فٹ عمران خان انہوں نے اغوا کیا تھا. اگر آج ان کی صحت کو یہ تشویشناک جو صورتحال اس وقت ہے, اس کی ذمہ داری حکومت ہے, کیونکہ وہ آئسولیشن میں نہ ہوتے تو ان کی آنکھ کا ایشو بھی نہ ہوتا, اگر وہ آئسولیشن میں نہ ہوتے تو بلڈ پریشر کا ایشو بھی نہ ہوتا, اگر آئسولیشن میں نہ ہوتے تو انزائٹی کا ایشو بھی نہ ہوتا. تو یہ چارج شیٹ تو اس حکومت کے خلاف ہے. ہماری کال انٹیکٹ ہے. ہفتے کے دن ہم ہنگو جا رہے ہیں. شفیع صاحب میں کسی کا میڈیکل ریکارڈ شیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے ان کی آنکھ کا مسئلہ پہلے سے تھا. یہ میں آپ کو اپنی سورسز کے کنفرم کر کے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ آلریڈی اپنی آنکھوں کا علاج آلریڈی ایک ڈاکٹر سے کروا بھی رہے تھے. اب میں مزید ڈیٹیل چاہوں گا تو آپ کے لیے بھی شاکنگ ہو جائے گا اگر میں نے ڈاکٹر کا نام آپ کو بتا دیا. سن لیں نا, نہیں اب سن لیں, اتنا سیویئر تو نہیں تھا, بلڈ پریشر کا ایشو تو نہیں تھا, انزائٹی کا ایشو تو نہیں تھا, دانتوں کا اتنا ایشو تو نہیں تھا. سپر فٹ عمران خان صاحب تھے, جس کو اگر ان کی صحت کو کچھ ہوا تو ذمہ دار یہ حکومت ہوگی. اور بات بڑی واضح ہے کہ اپنے ٹائم میں تو یہ لندن جاتے ہیں, لندن میں پاکستان کا کون سی سرکاری ہاسپٹل ہے جو وہاں پہ ان کا علاج کرتے ہیں. پھر یہ جاتی عمرہ بھی جاتے ہیں, جاتی عمرہ کے اندر انہوں نے کوئی سرکاری ہاسپٹل بنایا ہوا ہے. زرداری صاحب ضیاء الدین ہاسپٹل جاتے ہیں. مشرف ای سی ایل میں تھے اور ای سی ایل میں ہونے کے باوجود ان کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا گیا. تو عمران خان صاحب کے ٹائم میں یہ ساری چیزیں ان کو کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے نجم صاحب, یہ حکومت نے صحیح کیا اپیل کر کے, غلط قدم اٹھایا سیاسی طور پہ. اب اگر آپ کے خیال میں اگر کر دیتے تو ایک اچھا جسچر چلا جاتا, لیکن ایکچولی گوئنگ انٹو دی اپیل, ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دی ہول تھنگ,
آپ کے خیال میں سیاسی طور پہ صحیح فیصلہ ہے غلط فیصلہ؟ دیکھیں ایک اگر آپ اصولی اخلاقی اور اچھی سی بات کریں تو پھر تو عمران خان صاحب کو فوری طور پہ علاج کے لیے جہاں وہ چاہ رہے ہیں، جہاں ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، جہاں ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ان کو لے جائیں آپ. یہ ایک اصولی اور اخلاقی سی بات ہے. لیکن ہم کسی اصولی اور اخلاقی معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے نہیں ہیں. ہم کانسپریسی تھیوریز کے سوسائٹی جو ہے ہم اس میں رہتے ہیں. آپ نے خود جو آپ نے سوال کیا تھا میرا خیال ہے وہ سارا احاطہ کر دیتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک شور مچا دیا گیا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ صرف ہسپتال نہیں جائیں گے بلکہ اس سے آگے کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بس آپ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ناموں کی آپ پوسٹ دیکھیں کہ بس یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا اب خاتمہ ہے اور ٹک ٹک اور یہ ختم ہو گئی اس کے نتیجے میں اور ختم. اب اگر حکومت اس فیصلے پر بغیر چیں چوں چاں کیے ہوئے عمل کر دیتی تو اس کا ایک جو تھا ایک سائیکالوجیکل اور ایک پولیٹیکل ایفیکٹ جو ہے فوری طور پہ آ جانا تھا کہ یہ جناب اب گنتی شروع ہوگی، جیسے بلاول بھٹو نے کہا تھا، جیسے سہیل بڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا، تو یہ تو بس وہ کام جو ہے اب شروع ہو گیا. حکومت جو ہے وہ صرف خانہ پوری کے لیے تھوڑا ذرا نعت کر کے دکھا؟ نہیں میرا نہیں خیال ریزسٹ کریں گے، کیونکہ میں نے کل جتنے وکلا سے جو اس پر کام کر رہے تھے میں نے کچھ دوستوں سے بات بھی کی، میں نے پوچھا میں نے کہا ایشوز کیا ہیں، انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ کہ ہم ایک رائٹ رکھتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل ہمارا حق ہے، یعنی کہ ایک حکومت کا حق ہے تو اس کو استعمال کیوں نہ کیا جائے، پہلی بات یہ. دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ خان صاحب کو ایسی کون سی شدید قسم کی بیماری ہے کہ ان کو فوری طور پر شفٹ کیا جائے، یعنی کہ بلڈ پریشر اگر 74 ایئرز اولڈ ایک شخص ہیں ان کو اگر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ کہیں کہ آپ میڈیکل بورڈ بٹھا دیں گے، آپ ان کو ایک مخصوص مدت پوری دیکھیے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم کیا کہتا ہے کہ آپ نے پورے 1 مہینے کے لیے آپ نے ان کو وہاں پر الشفا میں ہی رکھنا ہے. تو بھائی یہ فیصلہ تو عدالت نہیں کرے گی، یہ فیصلہ تو ڈاکٹر کریں گے کہ کس نے کتنی دیر تک رہنا ہے. پھر وہی جو ٹیکنیکل پوائنٹ آج نظر ثانی میں اٹھایا گیا کہ کیا یہ فیصلہ پھر تمام کے لیے ہوگا، تمام قیدیوں کے لیے ہوگا، وہ تمام جا سکیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل، اس کو نظیر بنایا جا سکے گا. تو اس قسم کی چیزیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی طبی قسم کا کیس ہے، میڈیکل کا کوئی ایمرجنسی کا کیس ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل کیس ہے، ایک سیاسی مقدمہ ہے اور حکومت نے اس کو سیاسی بنیادوں پر ہی عدالت میں آگے یہ ٹیکنیکل تو پھر یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں عطا اللہ تارڑ اور طلعت چوہدری صاحب کہہ رہے تھے ہم عمران خان صاحب کی بیماری پہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کیا جائے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، ان کی فیملی بھی جن کے لیڈر ہیں وہ تو کریں گے لیکن آپ کی جو جن کے پیارے ہیں اصل ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جن کے وہ پیارے ہیں، جو ان کی زندگی کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، جن کو ان کی زندگی خدا نہ خواستہ موت سے فرق پڑتا ہے، میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کو سیاست سے گریز کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. وہ جو باہر آئیں نہیں میں اس کے ساتھ ہی دوسرا نورین صاحبہ نے بہت اچھا کیا، نئی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو باقی تمام گفتگو، تمام جو اس سیاسی نقطہ نظر کے حامل لوگوں کی طرف سے بات کی گئی وہ تو یہی تھی نا کہ اب جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس کی کام پہ ٹانگ گئی ہیں. کس نے کہا یہ تو اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس میں. سوشل میڈیا سر اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کیا کہتا ہے، who cares about that؟ دیکھیں یہ لائن پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کہا سر اسی کی بنیاد کے اوپر رائے بنتی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے بھائی محمد بوٹا وہ چک نمبر 32 سے بیٹھ کے کیا بول رہا ہے کہ جناب نون لیگ کی حکومت جانے لگی، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ منصور ابھی شفیع نے کہا ہے، کیا کہا شفیع نے ابھی کہا ہے کہ جناب یہ عمران خان نام ہی ان کے لیے خوف کی علامت ہے. تو سر وہ تو آپ بھی کہتے رہے ہیں، اس میں سے کون سی بات ہے؟ یہ تو سیاسی بیان بازی ہے، سارے کا سارا جو ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر ہے عمر بھائی، میں ریزسٹ نہ کرتے، اگر وہ ریزسٹ نہ کریں اور جس طرح ابتدائی طور پہ اس کو ویلکم کیا گیا اس کے مطابق چلتے جائیں گے تو میں پھر یہ وہی ہوگا چڑھائی والا کام ہی. عمر بھائی میں ایک دو لوگوں کے میں نے تجزیے یہاں پہ بھی سنا، انہوں نے کہا کہ جی سچویشن اگر یہاں تک بھی آ گئی نا کہ جی کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا، کر لو جو کرنا ہے. بات اگر گورنمنٹ کی یہاں تک بھی آ گئی نا تو وہ یہ بھی کر دکھائیں گے، انہوں نے ماضی میں بھی کیا ہوا، وہ اس پہ بھی کر دیں گے. نہیں جانا تسی کہتے ہو نا ہاسپٹل لے کے جانا، نہیں لے کے جاتے، کر لو جو کرنا ہے. تو اگر بات یہاں تک آ گئی میں تو پھر اس کے اوپر کہتا ہوں کہ بھائی اگر کہانی یہاں تک آ گئی پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نامی چیز کی آپ نے کیا کرنا ہے. میں وداؤٹ مطلب میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر یہ سچویشن ہے کہ اگر گورنمنٹ کی یہ تھنکنگ ہے کہ جناب یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے تو ڈزنٹ میٹر. یہ کس نے کہا؟ ایک تجزیہ کار مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ بتاؤ کس نے کہا. نہیں ایک ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ پوری بات کی ایک کل پروگرام کے اندر کہ اگر گورنمنٹ کو یہاں تک بھی جانا پڑا تو وہ چلے جائیں گے.
منصور صاحب اب میں ان کی خبر کو بڑا ان کو باخبر صحافی سمجھتا ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. منصور صاحب بات یہ ہے کہ اس پورے مدعے کے اندر کہیں پر بھی عمران خان نے کچھ نہیں کہا، تحریک انصاف نے کچھ نہیں کہا، گورنمنٹ کی اپنی جیل، گورنمنٹ کے اپنے ڈاکٹرز نے بتایا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور جیل میں جو ان کی کنڈیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو ایز ڈاؤن کیا جائے. یہ اس میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان جب فیصلہ کرتی ہے تو اب آپ کو اگر اس فیصلے کو آپ نہیں مانتے جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس ملک کے اندر عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگر آپ یہ کریں گے. اب گورنمنٹ کو حوصلہ کہاں سے ملا؟ گورنمنٹ کو حوصلہ اس لیے ملا، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا، اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا مخصوص سیٹوں والے معاملے کے اوپر بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئی. مسلم لیگ نون کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں آپ ایک اعتراض کر سکتے تھے کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جب باری آئی تو کورٹ نے ان کو جب یہ ریلیکس کیا یا کورٹ نے جب ان کو یہ فیور دی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، یا ان کی فیملی نے نہیں کہا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ فیملی کو ایکسیس دیں اور ڈاکٹرز کو ایکسیس دیں. نمبر صرف 2 ان کے مطالبات تھے. مسلم لیگ نون یہ اگر کرتی نا کہ جناب دیکھیے عمران خان کو بھی ملک سے باہر بھیجا جائے، یا آپ نے پاکستان کے اندر عمران خان کو علاج کیوں کروانے کی سہولت دی ہے، یہ علاج تو پاکستان سے باہر ہونا چاہیے تھا تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی نواز شریف صاحب کے ساتھ، پھر یہ بات سمجھ آتی تھی. دیکھیے آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو آپ کے مطابق ڈی پولیٹیسائز کیا، گڈ ٹو سی والے ججز نکال دیے، وہ نکال دیے. اب تو آپ کو نہیں لگتا نا کہ عدلیہ کے اندر کوئی اس قسم کا ایلیمنٹ موجود ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر یا پاورفل جو کوارٹرز ہیں ان کو لے کر آپ کہتے تھے کہ ہمارا تو سلیبس ہی ایک ہے، یہ پیج ایک والی باتیں نہیں ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی باری آئی، آپ کو یاد ہوگا جس کا آپ نے خود حوالہ دیا ہے، اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے نہیں اس کی مخالفت کی تھی. کل کورٹ کے اندر یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا ہم نے خیر مقدم کیا ہے، کل اگر آپ کورٹ آرڈر پڑھیں تو اس کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کل گورنمنٹ کے لا آفیسرز نے اس بات کے اس کی مخالفت کی کہ عمران خان کو ہاسپٹل نہ منتقل کیا جائے، لیکن کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا. جب نہیں مانا تو آپ اندازہ کریں یہ جو آپ انٹرم آرڈر کے اوپر چلے گئے، یہ فائنل آرڈر کورٹ کا نہیں ہے، ابھی وہ بینچ جاری ہے، ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، ان مقدمات آگے ہونی ہے. آپ نے انٹرم آرڈر کے اوپر چلے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کو کم از کم اس گورنمنٹ کے اندر دیکھنا پیپلز پارٹی خیر مقدم کر رہی ہے، اس کی ذمہ دار صرف مسلم لیگ نون بنے گی اور مسلم لیگ نون کے علاوہ یہ کسی کے اوپر بات چیز نہیں آئے گی. ہاں ایک بات اس پہ ضرور ہے، مسلم لیگ نون یوں لگتا ہے جیسے ڈری ہوئی ہے. نہیں لیکن ایک عمر صاحب ایک چیز جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کیا کوئی قیدی جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میری طبیعت خراب ہے تو میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے؟ تو کل کو تو وہ کوئی بھی کہتے ہیں، مثال کے طور اڈیالہ والے جو ہے وہ جا کے کہتے ہیں جناب ہم نے کراچی کا فلاں ہاسپٹل ہمیں وہاں بھیجے، میں نے وہاں جانا. اس پہ 2 چیزیں اس پہ 2 چیزیں منصور صاحب. اس پہ قیدی نے نہیں کہا، قیدی کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں نہیں کروائی، نہیں اس کی پٹیشن ہے نیچے نا، یہ شفا کے حوالے سے نیچے اسلام آباد میں پٹیشن ہے جو جس کی اپیل آگے جا رہی ہے. اس کا ایک پہلا پارٹ ہے، اس کا ایک پہلا پارٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نے بتایا عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو اس وقت جو ہے ٹریٹمنٹ چاہیے، ان کو کنسلٹیشن چاہیے. جب یہ ہوا ڈاکٹرز نے کیا یہ کہا کہ نہیں، اس سے اگلی بات ہے نا. اب جب میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ نے اکنالج بھی کر لیا میں بیمار ہو گیا ہوں، تو پھر آپ اس بات کے اوپر جائیں گے. یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کیا یہ آرڈر سب کے لیے ہے، جو ابھی نجم صاحب نے بات کی، یہ تو پھر لائن لگ جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں نہیں، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا. کس نے بھیجا تھا؟ عدالتوں نے بھیجا، یاسمین راشد عدالتوں نے بھیجا نا جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس کے اوپر گئے. اب اس کے بعد مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے بعد کون سا ملک کا قیدی آپ نے جو سزا یافتہ قیدی ہے اس کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھیجا؟ کسی کو بھی نہیں بھیجا، کسی کو نہیں بھیجا. تو کیا اس پہ لائنیں لگ گئی تھی؟ کیا اس وقت آپ کو یہ پریسیڈنٹ یاد نہیں آیا تھا؟ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے یہ سمجھنا چاہیے گورنمنٹ ساتھ ہی جاتی رہتی ہے. آج مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، کل پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، کسی بھی لیکن عمر بھائی کھل کے اگر میں بات کروں اس میں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے پرسنل، یہ پولیٹیکل ہے نہیں. آپ میں اگر نون لیگ ہو سکتا ہے کوثر صاحب یہ بات نہ کریں، لیکن نون لیگی لوگوں رہنماؤں سے اگر آپ بات کریں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب نے ایکچولی اس کو پرسنل بنا لیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے نال بھی پرسنل ہوئی سی. میں آپ کو ہمارے ساتھ یہ سیاسی طور پہ ڈیل نہیں ہو رہا. میں نے آج میں چونکہ لاہور میں تھا، میں نے آج بات کی، آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر. مسلم لیگ نون کے مختلف لوگوں نے کہا کہ نواز شریف اس ریویو پٹیشن کے حق میں نہیں تھے. میں نے جو آج لاہور کے اندر میری معلومات یار یہ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، مجھے یہ بار بار یہ جو بات کہتے ہیں نا میاں صاحب اس کے حق میں، یہ میاں صاحب کو لاجن لائف کیوں بنا دیتے ہیں بیٹھے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، انہوں نے کہا نہیں چاہیے. دیکھیں نا چیف کمشنر کس کے انڈر ہے؟ چیف کمشنر پنجاب گورنمنٹ کے انڈر. نہیں اسلام آباد کے چیف، نہیں آپ اسلام آباد کے. اچھا وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. اب دیکھیں نا ایک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے اگر ریویو پٹیشن کرنی تھی تو اس پہ یہ آپ نے چیف کمشنر اس میں فریق کیسے بن گیا؟
وہ کہاں سے آ گیا, اس کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں پنجاب گورنمنٹ بات کرتی کہ آپ نے ہمارے بارے میں غلط کہا ہے, ہم عمران خان کو بالکل صحیح علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں, سمجھ آتی. فیڈرل گورنمنٹ جاتی کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ چیف کمشنر کو آپ نے میدان میں کیسے اتار دیا ہے. میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں, یہ ساری کے سارا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے جو آج لاہور میں لوگوں سے بات کی, میں نے معلومات لینے کی کوشش کی, یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مجھے مختلف لوگوں نے کوٹ کیا کہ میاں صاحب کم از کم اس کے حق میں نہیں تھے. اب وہ حق میں ہے نہیں ہے جو سامنے ہے. سر اعظم نذیر تارڑ کا تعلق کس جماعت سے؟ مسلم لیگ نون سے. تو پھر کس کے وزیر ہیں؟ پھر تو اس آرگومنٹ کے پہ جائیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب تو اس کو آزادانہ فیصلہ قرار دے رہے ہیں. پھر میں نے اپنے اوپننگ میں یہی تو بات کی ہے کہ ان کے اپنے اندر تضاد ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے اس پہ ریاکٹ. اصل میں اس کی وجہ منصور صاحب, مسلم لیگ نون سے بہتر ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. مسلم لیگ نون سے بہتر تجربہ کسی کو نہیں ہے. جب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ ان کو ان سے بہتر کون جانتا ہے. یہ کوثر صاحب, یہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج یہ بات کہہ رہے ہیں, عمر صاحب بھی یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بلاول صاحب نے کہا جناب دال میں کچھ کالا ہے. کیا اب دال کھائیے آپ نے, چیک کیا اس میں کچھ کالا؟ ابھی عمر نے یہ کہا کہ ان کو بڑا تجربہ ہے. یقین کریں ہمیں بہت وسیع تجربہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف جب ملک سے باہر جاتے ہیں نا تو وہ پورے نظام کو پتا تھا وہ خطرناک نہیں ہے. اچھا, لندن میں ہم نے دیکھا, سارے آپ کے دوست ہیں وہاں پہ جو سینئر صحافی ہیں, ان سے پوچھیں کہ کس ملک کے صحافی نے اس وقت میاں نواز شریف سے انٹرویو کے لیے رابطہ نہیں کیا تھا. اچھا, تمام لوگ وہ جہاں پہ جید صحافی جن کو کہا جاتا ہے, شدید سینئر ترین جن کو کہا جاتا ہے, ان کو بلایا گیا. میاں نواز شریف کو شاید یہ ستائے ہوئے ہیں سسٹم کے, نظام کے, عدلیہ کے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے, شاید یہ دل کا غبار نکالیں گے ملک کے خلاف. اس شخص کے منہ سے ملکی سالمیت کے حوالے سے, عزت و وقار کے حوالے سے حلف جو اٹھایا تھا 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نے, ایک لفظ نہیں نکلا کسی کے سامنے. جبکہ یہ شخص آپ کہتے ہیں, اگر اس کو کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا وہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے ادھر چلے جائیں گے, کوئی نظام باہر نہیں بھیجے گا, واپس وہاں پہ جائیں گے جہاں سے یہ آئے. اچھا, میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ میاں صاحب نے آج تک ان کے خلاف جو 3-4 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے, میاں صاحب ان کو صاحب کہہ کے پکارتے تھے. یہ تو کرتا تھا نا, وہ چلا گیا, وہ یہ. میاں صاحب نے ہر بندے کا ہمیشہ عزت سے, احترام سے نام لیا, چاہے وہ مشرف ہوں یا عمران خان ہو. یہ بالکل صحیح اطلاع ہے آپ کی کہ میاں نواز شریف کے خلاف ہوں گے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا. یقیناً میں میاں صاحب میں ماضی کے کو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں, جس طرح کے الفاظ میاں صاحب استعمال کرتے تھے, کبھی میاں صاحب پرسنل نہیں ہوتے کسی سے, آج تک نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہو گیا عمران خان گرتے ہیں نیچے, عمران تو میاں صاحب اپنی مہم جو ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں. میاں صاحب کے حوالے سے ایک بات ماننی پڑے گی, آپ چاہے چودھری نثار ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, وہ تمام سینئر رہنما, ایون آصف کرمانی صاحب جو مطلب بالکل سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے ہیں, چھوڑ گئے. یہ تینوں افراد آج نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن بڑے میاں صاحب کی جانب سے کبھی بھی ان کے اگینسٹ کبھی کوئی بیان نہیں دیا گیا. نہیں, پھر ایک چیز اور بھی ہے نا, پھر یا تو یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں وہ نواز شریف کی بات بھی نہیں سنتے نا, پھر یہ بھی ہم سوال پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے. میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں بھائی. ابھی شفیع نے یہ کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ, آپ سب نے بلکہ یہ کہا کہ حکومت کو یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے سر یہ سیرا لیتی عمران خان کو بھیج کے. تو محسن نقوی صاحب کی میڈیا ٹاک کو سامنے رکھے نا کہ کس نے انکار کیا. راجہ ناصر عباس ہیں, بیرسٹر گور ہیں, کیا وہ پمز میں اس وقت نہیں گئے جب ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کا علاج ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے انہوں نے کہا بہترین ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ کہا گیا. اس چیز پہ پردہ کس نے ڈالا؟ علیمہ خان صاحبہ نے. بھائی ہمارا جو بنایا ایک بیانیہ ہے وہ سارا فارغ ہو جائے گا. آپ نے یہ بات ابھی نہیں کرنی. حکومت تو چاہتی تھی, آفر ہو گئی یار, 1 مہینہ کیا 2 مہینے وہاں پہ رہیں. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ لوگوں نے انکار کیا, آج وہ عدلیہ جب فیصلہ دیتی ہے جس نظام کو آپ نہیں مانتے, عدالتوں کو, ججوں کو, آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے سے پہلے شفیع کو چاہیے تھا کہ اپنے تمام بازی کے بیانات کو سامنے رکھ کے ان سے معذرت کرتے. بھائی ہم نے 26ویں 27ویں بالکل کرتے. شفیع صاحب ان ججوں کے حوالے سے انہوں نے کیا بہتان ترازیاں نہیں کی. شفیع صاحب آپ ججوں کے حوالے سے جو ماضی میں یہ آئینی ترامیم کے بعد جو آپ لوگوں نے جو کچھ بھی عدلیہ کے حوالے سے کہا, وہ الفاظ واپس لیں گے, خاص طور پہ جب سے کل یہ فیصلہ آیا؟ دیکھیں منصور صاحب, بات بڑی واضح ہے. اگر کوئی فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا تو اس کو سراہا جائے گا, جہاں پہ انصاف کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اس پہ تنقید ہوگی. ود ڈیو ریسپیکٹ, عدالتوں کا احترام ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو فیصلے نون لیگ کے حق میں ہو تو وہ تو ان کو بھی اس پہ یہ سراہتے ہیں, اس پہ خوشی بھی مناتے ہیں. اب کل کا جو فیصلہ آیا ہے, ان کی وزیر صحت کا بیان میں پڑھ رہا تھا جو ان کے کیبنٹ کا حصہ ہے, مصطفیٰ کمال صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے جو نظر ثانی کی اپیل کی ہے یہ صرف کاغذ کی ایک کارروائی ہے اور اس کو عدالت جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی. اگر ان کا وزیر صحت یہ کہہ رہا ہے, یہاں پہ کاظمی صاحب کچھ اور مفروضے پیش کر رہے ہیں, تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ خود بھی سارے ایک پیج پہ نہیں ہے.
یہ جو کہتے تھے شفیع کہ صاحب وہ تو پھر آپ کی جماعت بھی اٹھا کے دیکھیں, آپ لوگ بھی سارے ایک پیج پہ نہیں ہے نا سر, پیجز تو بہت, ایک ہی کتاب میں بہت سے پیجز ہوتے ہیں. نہیں, ہمارے تو انٹرنل پالیٹکس کا ایشو ہے نا, ان کی تو حکومت ہے, وہ تو کیبنٹ میں وزیر صحت ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, ان کی نیچے وہ وزارت جو صحت کی وزارت ہے ان کے قلمدان مصطفیٰ کمال کے پاس ہے, ٹھیک, وہ تو ان کے مطلب وزیر ہے نا, تو وزیر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, تو یہ تو خود سارے ایک پیج پہ نہیں ہے. پھر اگر عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈز پہ یہ ہونا چاہیے تھا, جس طریقے سے تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نواز شریف کو لندن بھیجا, ان کو بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا, جس طریقے سے شروع میں ان کے وزراء نے کیا. لیکن کچھ گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ ان کو سازش نظر آنے لگی, کچھ گھنٹوں میں کیا ہوا کہ نذیر ترار کو ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑی. دیکھیں کل اس کے 48 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں, 48 گھنٹے 24 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں. اگلے 24 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا چاہیے, جو کہ عدالتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر یہ شفٹ نہیں کرتے تو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے, اگر یہ شفٹ نہیں کرتے تو ہم اپنا لائے عمل سامنے رکھیں گے. اب پھر مطلب آئی ایم سوری ٹو سے, پھر یہ جو عدالتیں ہیں اس کو تالا لگا دینا چاہیے. اس سپریم کورٹ کا جو لفظ ہے اس کو بھی بس اب کہیں سائڈ پہ پھر رکھ دے کہ حکومت کسی نہ عدالت کو مانتی ہے نہ کسی قانون کو مانتی ہے, صاحب یہ ایک منٹ شفیع صاحب, اس حد تک آگے جانے سے پہلے یہ سٹیج تو تب آئے گی نا کہ اگر آپ نے جو اپیل کی ہے اس اپیل میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد گورنمنٹ اس کو نہ مانے, تو تب بات بنتی ہے. ابھی تو ایک سٹیج رہ گئی ہے نا, مطلب یہ تو آپ اتنا تو مارجن دیتے ہیں, آپ نے پہلے ہی اتنی بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی اپیل کرنی نہیں چاہیے تھی. دیکھیے یہ صحت کا معاملہ ہے, اور یہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا وہ بھی ان کا میڈیکل بورڈ تھا. اس میڈیکل کے بورڈ نے ہی رپورٹ جمع کیا, اس رپورٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اگر آپ شروع سے سٹارٹ کریں تو ساری چیزیں حکومت نے خود ہینڈل کی ہے, کہیں بھی ہماری کہیں ان پٹ نہیں ہے. 265 دنوں بعد کل نورین بی بی کی ملاقات ہوئی ہے. شفیع صاحب ایک چیز ذرا کنفرم کیجئے, آج بیرسٹر گوہر سے بھی یہ سوال کیا گیا محسن نقوی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, آپ بھی ذرا بتا دیجئے آخری ملاقات کب ہوئی تھی محسن نقوی صاحب سے؟ کس کی ملاقات ہوئی؟ بیرسٹر گوہر کی یا سہیل افریدی صاحب کی؟ دیکھیے افریدی صاحب کی تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور بیرسٹر صاحب کے بارے میں مجھے نہیں مطلب وہی آخری ملاقات ہوئی تھی جس میں بڑا ہی شوشہ اور ایک خفیہ ملاقات جس کو یہ کہتے تھے, اور 20 مئی کے شو میں میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, وہ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تھی. اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگر گوہر صاحب کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے. اور محسن نقوی صاحب کا کوئی بہنوں کے ساتھ انڈائریکٹلی کوئی رابطہ ہے کیا؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے. دیکھیں منصور صاحب, ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہم نے 1000 دن جیل میں گزارے ہیں. اگر ہم کسی بھی ڈیل یا این آر او کی طرف دیکھتے تو ہم شروع میں ہی کر لیتے, پھر ہمیں 1000 دن کیوں گزارتے؟ چلے میں اپنے سوال کو ری فریم کرتا ہوں. کیا پچھلے ایک مہینے میں بیرسٹر گوہر کا اور محسن نقوی صاحب کا آپس میں واٹس ایپ کے ذریعے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ بیرسٹر گوہر سے آپ خود ہی پتہ کر لیں. میں اس پہ آپ کو, چونکہ شفیع صاحب موجود تھے, ملاقات ہوئی سہیل افریدی صاحب سے ہماری اسلام آباد میں. جی جی, وہاں پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے سوال ہوا, اور سہیل افریدی صاحب نے وہاں بہت سارے باقی رپورٹرز اور جرنلسٹ اینکرز موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جب یہ خبریں آئیں تو محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے. کون سی خبریں آئیں؟ یہ عمران خان کی, یہ ابھی بلڈ پریشر والی بات ہے. یہ میں پچھلے ہفتے کی ملاقات کی بات کروں, میرے خیال ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے ان کو یقین دلایا کہ ان کو ایشو ضرور ہوا تھا, ان کو ٹریٹمنٹ دے دیا گیا ہے, ان کو پمز نہیں لایا گیا. اور یہ سہیل افریدی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس حوالے سے, پھر آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا. پھر ہم نے یہ سوال کیا ان کے سامنے سہیل افریدی صاحب سے کہ آپ کی کب ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے, تو ان کا مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا رابطہ کب ہوتا ہے, تو یہ آن ریکارڈ ہے, میں نے اس کو لکھا بھی, رپورٹ بھی کیا. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہر دوسرے چوتھے دن میرا فون پہ کانٹیکٹ ہوتا ہے محسن نقوی صاحب سے. جی, اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت دی. ان کا یہ کوئی سیاسی رابطہ نہیں ہوتا, سیاسی بات چیت کا رابطہ نہیں ہوتا. چونکہ میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں, وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, انہوں نے باقاعدہ نام لے کر دیکھیں یہ جو, اور آپ کے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہوگا؟
میں ان کی جو وہاں پہ ہوا ہے میں آپ کی آپ یہ تو پہلے آپ رپورٹ کر رہے تھے نا, میں آپ کی رائے جاننا چاہتا, آپ کے خیال میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ضرور بیک ڈور رابطے ضرور, ظاہر ہے سجے کھپے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ باتیں بھی ہوتی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میری دوسرے چوتھے دن بات ہوتی ہے تو آپ یہ کہیں جی وہ اینٹی ڈرون گن کے اوپر ہی ہم نے صرف بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کیونکہ یہ وفاق تیار کرتا ہے تو وفاق کی ڈومین ہے. اور پھر بیرسٹر گوہر تو کنٹینیوسلی دیکھیں نا, ابھی تو ان کے ساتھ رابطے میں مانتے بھی ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور محسن نقوی کا کنٹینیوس رابطہ رہتا ہے اور ان کو انفارم کرتے ہیں. نجم صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے اس کی ٹائم لائن کے اوپر بھی بہت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو 3 سال کے بعد سپریم کورٹ سے آرڈر آ جانا, سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویو ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہو جانا, ظاہری بات ہے کوئی بھی سیاسی تجزیہ کار ہوگا وہ کہے گا بھائی اس کی ٹائمنگ جو ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا ایم ہی ہو گیا جیسے کہتے ہیں نا قدرتی طور پہ ہو گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے دونوں اطراف سے جو ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, دونوں سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی چیزیں جو ہیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. یعنی کہ جو آپ ایک 3 برس سے 2 برس سے 2.5 برس سے خان صاحب کی گرفتاری کو 1000 دن یعنی کہ 3 برس سے اوپر ہو گئے, تو چیزیں آخر کبھی نہ کبھی تو آپ نے اس سسٹم کو جو ایک سیاسی بخار میں ہے اس کو کبھی نہ کبھی تو کول ڈاؤن کرنا ہے. اور اگر یہ کول ڈاؤن صرف عمران خان کو ہاسپٹل پہنچانے سے ہو جاتا ہے اور ایک بڑی کال جو ہے وہ بھی اس میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے, آگے چیلنج تو ہوگا چاہے آپ 26 نومبر کی طرح ٹریٹ کریں اس کو یا آپ کسی بھی طرح ٹریٹ کریں, اس کے نتیجے میں اگر وہی نورین نیازی جن کو ابھی کچھ دن پہلے NCCIA کا نوٹس ملتا ہے وہی اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے نکل جاتی ہیں, تو میرے خیال چیزیں دونوں کے حق میں بہتر ہوں گی. اور ہمیشہ سے نورین نیازی بائی دی وے پاکستان کی سیاست میں پہلی خاتون نہیں ہے جو خاموش ہوئی تھی, مریم نواز بھی خاموش ہو گئی تھی. مجھے آپ کو یاد ہے نا میاں صاحب کے لیے سر میرا خیال ہے 1 سال تک تو میرے خیال میں ٹویٹر کے اوپر میرا خیال ہے ہم چونکہ ہم ہر چیز کو, ابھی آپ نے ایک چیز کی تھی کہ معاملہ جو ہے نا پرسنل ہو گیا ہوا ہے. میں منصور صاحب میری جو رائے ہے میرا خیال ہے یہاں پر نہ کوئی مسئلہ جو ہے آئینی ہے, نہ کوئی طبی ہے, نہ کوئی ذاتی ہے, نہ کوئی قانونی ہے, یہاں پر سارے کے سارے ہمارے مسئلے سیاسی ہیں. یہ سیاست کے لیے سارا کچھ جو ہے نا کیا جاتا ہے اور یہ سیاست کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بھی ٹوٹل مسئلہ جو ہے سیاسی ہے. یہ نہ خان صاحب کی طبیعت خدا نہ خواستہ اتنی خراب ہے, ابھی ڈاکٹرز کی رپورٹ, ابھی جس طرح ابھی عمر دراز خود ذکر کر رہے تھے بلڈ پریشر کی جس طرح بات کی جا رہی تھی, 140/100 ان کا بلڈ پریشر ہے اور 50 ان کا ہارٹ ریٹ ہے, تو یہ وہ ٹریٹ کریں گے, 2 دن رکھیں گے آپ. ہارٹ ریٹ تو فٹ ہے, ہارٹ ریٹ تو مجھ سے بھی بہتر ہے, اگر یقین کریں, بلکہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگ جو پینل میں بیٹھے سب سے بہتر ہارٹ ریٹ خان صاحب. ہمارے جو بزرگ ہیں 74 برس کی عمر میں, میں تو کہتا ہوں کہ خان صاحب لگتا ہے کہ بہت آئیڈیل قسم کی سچویشن میں رہ رہے ہیں وہاں پر, نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کی خوراک کا مسئلہ ہے, نہ ایکسرسائز کا مسئلہ ہے, نہ باقی چیزوں کا مسئلہ ہے, کہ الحمدللہ 74 برس کی عمر میں بھی نہ ان کو شوگر ہے, نہ ان کو گردوں کا کوئی مرض ہے, نہ ان کو اللہ کے فضل سے نہ کوئی دل کی بیماری ہے. تو یہ تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں, یہ سب سیاسی مسئلے ہیں, یہ سیاسی مقابلے ہو رہے ہیں, اور دونوں طرف سے رابطے جو ہیں. میں یہ بھی بتا دوں, جو ابھی بات ہوئی کہ بات کی جا رہی تھی کہ جناب وزراء نے بیان دے دیا, وزراء نے ویلکم کر دیا. ابھی عمر صاحب کی انفارمیشن تھی یا ان کا تجزیہ تھا کہ میاں نواز شریف ان کو بتایا گیا کہ میاں نواز شریف اس کے حق میں نہیں ہے, تو پھر تو ان کو زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے کہ پھر یہ کہاں سے ہو رہا ہے, ہاں پھر ان کو سوچنا چاہیے رکاوٹیں کہاں سے ہو رہی ہیں, پھر رکاوٹیں کہاں سے ہو رہی ہیں. اگر طارق فضل چودھری ویلکم کرتے ہیں, مینوان جو ہے عمل کرنے کی بات کرتے ہیں, ساری چیز کا ایک اور اینگل بھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ حکومتی سائٹ سے یا میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ انج نہیں ہونا چاہیے, اور میاں صاحب کی بھی نہیں وہ سن رہے, تب سوچیں نا پھر تو میاں صاحب کی چلے وزراء تو سن ہی نہیں رہے, وہ بھی نہیں سن رہے میاں صاحب کی کہ جو تسی سانو دسو گے کون ملے گا تو کون نہیں ملے گا. پھر سوچیں نا, پھر سوچیں, سارے سوچیں, پی ٹی ایم بھی سوچے, نون لیگ بھی سوچے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, اگر آپ واقعی عمران خان صاحب کی صحت پہ کنسرن رکھتے ہیں تو پھر ان کو کسی اچھے سرکاری اسپتال میں بھی چلے جائیں گے وہاں پر, اور بیچ میں اگر ڈاکٹر عظمیٰ آ جاتی ہیں, ڈاکٹر فیصل آ جاتے ہیں, باقی آ جاتے ہیں, پھر ہمارے لیے ہمارے پیارے کی صحت اہم ہے, ہسپتال اہم نہیں ہے, اس پر سیاست اہم نہیں ہے, اس کی زندگی اہم ہے. کل جمعرات کا دن ہے, پھر ملاقات کا دن ہے. آپ اس مرتبہ کیا پلان ہے پنجاب گورنمنٹ کا, آپ لوگ الاؤ کریں؟ اچھا میں ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی میں پنجاب گورنمنٹ سے سوال کروں یا کسی اور سے کروں؟ پنجاب حکومت بڑے سکون سے کام کر رہی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں میں نے کب کہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سوال آپ سے کروں کہ نہ کروں کہ کل ملاقاتیں ہوں گی خان صاحب کی کہ نہیں ہوں گی, کیونکہ اب تو انہوں نے کھول دیا نا دروازہ, ان کی بہن تو مل آئی, اب وکلا وغیرہ جو ہے وہ کل ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ آج میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو میں سب خبریں دیکھ رہا تھا, آپ کے بھی 1-2 ولاگ ہمیشہ ہی سنتا ہوں, آج ذرا شکریہ, ذرا خصوصی سنیں.
تو اس میں یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید پی ایم ایل این، آپ نہیں دیگر کی بات کر رہا ہوں، کہ پی ایم ایل این بہت پریشان ہو گئی ہے نا، ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کا معاملہ. اور میں اس وقت میڈم چیف منسٹر کی میٹنگ سے آیا جو 90 منٹ کی تھی اور 190 منٹ پہ چلی گئی. مطلب آج چھٹا اجلاس تھا، صاف پانی مہیا کیا جائے، ستھرا پنجاب کیا جائے، جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں 5 تاریخ کو یقینی بنائے جائیں، یہ حکم دے رہی ہیں میڈم. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ پریشانی کہاں پہ ان پہ چہرے پہ جو سارے بات کر رہے ہیں. مطلب ہم اپنے کام میں کام کرتا ہوں نا، ہم کام میں مصروف. یہ پروگرام جب ختم ہوگا نا تو میں آپ کو اپنی ڈائل لسٹ دکھاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا نون لیگ کے کتنے لوگوں کے کل مجھے فون آئے تھے. یقیناً وہ سارے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، سکون ہے، سکون ہے. اچھا اب جہاں تک، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا پنجاب گورنمنٹ سے میں پوچھوں بھی کہ نہ پوچھوں، آپ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے جہاں تک کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ نواز شریف، ہمیشہ یہ موازنہ بھی نواز شریف کے ساتھ عمران خان کا ہو رہا ہے. دیکھیں اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ ایک بندہ ابھی جیل میں ہے، سزا کاٹ رہا ہے، فیض حمید جس کا نام لیا جاتا ہے، ثاقب نثار تھے. مطلب پلان کیا تھا کہ ہم نے اگلے 10 سال تک بلکہ تا حیات حکمرانی کرنی ہے. مطلب یہ لوگ ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں تھی اس معاملے پہ. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، پاکستان کی عزت کا معاملہ ہو، وقار کا معاملہ ہو، اتحاد کا معاملہ ہو، سیم پیج کا معاملہ ہو، یہ یوں نظر آتے ہیں. شفیع صاحب جہاں تک قدرار کی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا بھائی. شفیع صاحب انہوں نے کہا جناب کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں، آپ بلا وجہ یہ امپریشن ڈال رہے ہیں، ہم تو بالکل چل بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری 90 منٹ کی میٹنگ تھی، کتنی ہوگی؟ 190 منٹ کی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہوگی، ہم تو اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. شفیع صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 90 منٹ ہو یا 190 منٹ ہو، جو کارستانیہ پنجاب حکومت کر رہی ہے مزید بول کے شفیع ہوا میں بات نہیں کرنے دوں گا آج بھائی، ساتھ مطلب بتانا ہے پھر بولنا ہے. چلے وہ بولیں، میری جان سن لو نا. جی جی دیکھیں 54 ارب روپے کی ایک اور داستان سامنے آ چکی ہے، جو کہ ایک ان کا کوئی علی ورک کے نام سے کوئی پرتگال میں ان کا کوئی نمائندہ ہوگا، جس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ 54 ارب وجاد علی خان نے تو نہیں خبر دی امریکہ سے؟ وجاد نے تو نہیں دی. جب آپ کی کرپشن کی داستانیں نکلتی ہیں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، دل گردہ رکھیں سننے کے وجاد کی خبر نہ. تو 54 ارب روپے ٹرانسفر کیے ہیں پرتگال، اور وہاں پہ پراپرٹی کا جانسا دے کے 2 بیوروکریٹس کا، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، ایک سابق کوئی آئی جی ہے اور ایک سابق کوئی چیف سیکرٹری ہے، ان کے یہ پیسے ہیں. اور یہ 54 ارب روپے کا ایک نیا 54 ارب روپے کے فراڈ کا جو سامنے جو پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے وہ پرتگال ٹرانسفر ہو چکا ہے. اس پہ بعد میں جو بھی ہوگا ان دونوں درمیان، لیکن 54 ارب روپے کا ایک اور سکینڈل ان کے نام ہو چکا ہے. اس قسم کے بڑے سکینڈل ان کے نام نکلنے ہیں. اب جہاں تک رہی پریشانی کی بات، پریشانی تو آپ اس سے منصور صاحب اندازہ لگا لیں کہ 2 وفاقی وزراء جو ہے شروع میں خیر مقدم کرتے ہیں، پھر 4 گھنٹوں بعد وزیر قانون جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر صبح نظر ثانی کی اپیل یہ جمع کرتے ہیں، پھر 2 وفاقی وزراء آتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرے، اور وہی ہوا. لیکن ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس فیصلے کا. 24 گھنٹے رہ چکے ہیں. ہم بڑے پوری امید ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنی فیصلے کی امپلیمنٹیشن کرے گی. اگر ان کیس ان 24 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا جاتا تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے. اور آئینی عدالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جتنا ماضی میں بیانات تھے ان پہ معذرت کرتے ہیں. اور جو بھی ایک اور چیز اب سن لو، ایک اور چیز کہ جو فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، اور جہاں پہ لیکن یہ تو شفیع صاحب بڑی ویک سی بات ہوگی نا. یہ تو جو فیصلہ آپ کے حق میں آیا وہ ہم قبول کر لیں گے، جو نہیں آیا جناب ہم اس سے نہیں مانیں گے. یہ آپ کو کریڈیبلٹی کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو دینا ہے، چاہے بعد میں فیصلہ آپ کے حق میں آئے یا خلاف. نہیں دیکھیں، ہم تو ڈے 1 سے جو چیزیں مانگ رہے تھے، جیسے کہ الشفاق کی شفٹنگ خان صاحب کی، اس کے ساتھ بہنوں کا وہاں پہ ہونا، ذاتی ڈاکٹر جو کہ جائز مطالبہ تھا، جو کہ سپریم کورٹ نے انٹرویل کیا اور اس نے یہ فیصلہ سنایا، تو اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگیں اور میرٹ پہ اس کو سنا جائے اور میرٹ پہ اس پہ فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس راستہ عدالت کا ہی ہے منصور صاحب. ہم نے اسی راستے سے سر یہ جو اپیل لگی ہے، اب یہ جو اپیل لگی ہے ان ججز کے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا؟ پہلے سے بتا دیجئے، چاہے جو بھی فیصلہ ہے آپ پہلے سے بتا دیجئے. دیکھیں بالکل کل کا ان کا جو فیصلہ آیا ہے تو اعتماد ہے ان ججز پہ ہمیں. نہیں آگے میں آگے کے پروسیجر کی بات کر رہا ہوں سر. اپیل کے نتیجے میں کوئی بھی ڈیسیجن آتا ہے یو ایکسیپٹڈ، چاہے وہ آپ کے حق میں ہے چاہے خلاف ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن تو ہو نا. بائی لا بھی یہ بھی موجود ہے کہ کل مطلب آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر لیں. اگر حکومت اس پہ نظر ثانی کر بھی رہی ہے تو وہ اس پہ سماعت ہوگی، تو وہ سماعت جب تک اس کے پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا، جو فیصلہ کل کا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن تو سب سے پہلے امپلیمنٹیشن ہوگی. بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب، کوثر کاظمی صاحب، نجم ولی صاحب، عمر دراز گوندر صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، کل جمعرات کا دن ہے، ایک دفعہ پھر ملاقات کا دن ہے.
دیکھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جیل کے دروازے اس مرتبہ کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، یا پھر سپریم کورٹ کا دروازہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو کھٹکھٹانا پڑے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔